الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور بلا شبہ یہ تقوی داروں کے لیے نصیحت ہے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں، اور بے شک وہ منکرین حق پر حسرت ہے، اور بلا شبہ قرآن کی ہر بات میں یقین کی پختگی کا سامان موجود ہے، سو اپنے عظیم رب کی تسبیح کیا کیجیے۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیت مبارکہ نمبر 52 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل آخری ہماری آیت مبارکہ جہاں پہ ہمارا درس مبارک چل رہا تھا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کو کاٹ ڈالے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقین اور تقوی والے۔ اب قرآن کی پہلی آیت مبارکہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات کے بعد، پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے عظمت الشان والی کہ جو پرہیزگاروں اور متقین کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ، اور یہ تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب گویا قرآن کا ایک ایک حرف جو شخص اس قرآن سے ہدایت لینا چاہے اور قرآن سے رہنمائی لینا چاہے، قرآن کا ایک ایک حرف اس کے لیے نصیحت بھی ہے، اس کے لیے ہدایت بھی ہے۔ لیکن شرط وہی پہلی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سے رہنمائی لینا چاہے، اگر کوئی شخص قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے کانوں سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن سے وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا مقصد ہی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے۔ بہت سے آپ قرآن کے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا بہت سے تمہیں ایسے لوگ ملیں گے وہ قرآن پڑھیں گے اور اتنا پیارا پڑھیں گے کہ تم سمجھو گے کہ ان کے مقابلے میں ہماری تلاوت تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ جو شخص قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن اس کے کریکٹر اور کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے قرآن اس کے گلے لگ رہا ہے، قرآن اس کے دل میں نہیں اترا۔ یہ حقیقت ہے قرآن۔ اصل میں پورا اسلام دیکھ لیجئے، پورا قرآن دیکھ لیجئے، اور پورے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے، سارے کا سارا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے ایک ہی پرزے پر چل رہا ہے، اور وہ انسان کا کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے بھی یہی ہمیں بتایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا، جب تک انسان کا دل جو ہے وہ قرآن کی اجابت کی طرف نہیں آتا، جب تک انسان کا دل اسلام کی حقیقت کو قبول نہیں کرتا، جب تک انسان کا دل
آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی حقیقی اس روحانی تاثیر کو قبول نہیں کرتا، لاکھ قرآن اس پر پڑھا جائے بے اثر ہوگا، قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس پہ لاکھ آقا کی سیرت تلاوت کی جائے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ قرآن کو فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے بڑے لوگ ہدایت پا گئے اور اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب قرآن تو ایک ہے، دو قرآن تو نہیں ہے دنیا میں، قرآن تو ایک ہے، لیکن اب قرآن خود کہہ رہے ہیں، قرآن کی آئے وہ بات اس پہ درس پہلے گزر چکا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بڑے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور بڑے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اگر آپ نے جیتی جاتی مثال دیکھنی ہے بڑے تاریخی واقعہ میں تو آپ کنگو بلا کا واقعہ پڑھ لیجئے، جو حسین پاک کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وہ سارے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور امام علی مقام کو نعوذ باللہ باغی کہہ کے شہید کر رہے تھے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے کیا کہہ رہے تھے، جلدی کرو نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس باغی کا سر اتار دو۔ تو کیا انہیں اقیم الصلاۃ جو قرآن کا حکم ہے اس نے انہیں ہدایت دی؟ نہیں دی، وہ گمراہ ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا قرآن پڑھنا انہیں برباد کر گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ حقیقی چیز کیا ہے؟ حقیقی چیز یہ ہے کہ جب قرآن کا نور آپ کے سینوں کو روشن کر دے تو پھر آپ کو یہ اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کا نور اب ہمارے دلوں میں اتار دیا۔ اور یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن پاک، ایسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک، طیب، طاہر، مطہر، یہ پاک ہے، یہ پاک کرنے والا ہے، پاکیزہ ہے۔ تو کیا پاک چیز ناپاک جگہ میں آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکیزہ چیز کبھی ناپاک ماحول میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ قرآن طیب ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن نفاست سے بھرا ہے، یہ قرآن معطر ہے، ایسی جگہ میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کی حقیقی روح کو نصیب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے کسی پاکیزہ کو اپنے پاس بلانا ہے تو جہاں بٹھانا ہے آپ نے اس کو بلانا ہے، آپ کو وہ بھی پاک کرنا پڑے گا، پھر وہ وہاں پہ جلوہ گر ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے؟ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نسخہ دیا جا رہا ہے، میں طریقہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کیسے تمہارے دل میں اترے۔ فرمایا خبردار، جسم میں، انسانی جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارا انسان ہی ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ الا وہی القلب، اے لوگوں خبردار، وہ انسان کے پورے جسم میں ایک ہی لوتھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دل۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ راوی کہتے ہیں وَكَانَ يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، سرکار نے 3 دفعہ ایسے اشارہ کیا، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر اپنی ساری توجہ اپنے باطن پر دی، اپنے قلب کو صاف کیا، اور جس نے جتنا صاف کیا اور انہوں نے کر لیا، سارا صاف کر لیا، وسیع مستیاں تھیں، انہوں نے سارا دل صاف کر لیا، اور سارے دل کو صاف کر کے جب سامنے رکھا تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ سب سے زیادہ نصیحت قرآن ان کے پاس بھی یہی تھا، قرآن 2022 کے مسلمانوں کے پاس بھی، سمجھنے میری بات؟ آج کے مسلمان کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو ان کے پاس تھا، لیکن وہ کیا بن گیا؟ کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی مرتضیٰ بن گیا، کوئی مجتبیٰ بن گیا،
کوئی جناب انس بن مالک بن گیا، کوئی جناب سعد بن ابی وقاص بن گیا، کوئی ابو ذر غفاری بن گیا، کوئی حضرت عمار بن یاسر بن گیا، کوئی حضرت طلحہ اور زبیر جیسے عظیم لوگ بن گئے۔ کلام یہی تھا جو آج 2022 کے مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہاں آج کا مسلمان تو بہت نیچے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کو صاف کیا، اللہ نے صاف جگہ دیکھی تو وہاں پر قرآن کو بٹھا دیا۔ اور جب ہمارا عثمان کو صاف نہ دیکھا تو قرآن بھی وہ پڑھا نہیں۔ اس لیے یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے جو میں نے پوری تمہید آپ کو سنائی ہے۔ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ مستشرقین کا سوال ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا سوال ہے کہ تم قرآن میں یہ آیت پڑھ رہے ہو وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ قرآن نصیحت ہے یا قرآن ہدایت ہے، لیکن مسلمانوں تم تو قرآن پڑھ کے بھی بے ہدایت ہو، تم تو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں لے سکے ہو، تو یہ تمہارا قرآن کیا نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا یہ جملہ سچ ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے کہ ہر سچ ہے، جھوٹ کہاں پہ ہے؟ ہم میں۔ من ہمارا پاک نہیں، جب من پاک نہیں ہے تو قرآن آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے آج کی آیت بہت بڑا سبق ہے ہمارے روحانیت کی دنیا کا، ہمارے من کی دنیا کو پاک کرنے کا، اور تصوف کی یہ بنیاد ہے یہ آیت مبارکہ کہ تم اپنے من کو صاف کرو۔ اے تقوی والو، جب تم تقوی اختیار کر لو گے اور اسے صاف کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لتذکرہ، یہی قرآن پھر تمہیں خود راستہ اللہ کا دکھاتا ہے، اللہ کا دکھاتا ہے۔ پھر تمہارے قرآن کے حق میں اثر آ جائے گا۔ ایک واقعہ میں مناقب حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں پڑھ رہا تھا، جنہوں نے دل کو صاف کر کے قرآن کو وہاں جگہ دی۔ آج لوگ ان کا نام تو لیتے ہیں، بھائی ان کا کریکٹر بھی تو دیکھو، ان کا کردار کیا تھا قرآن کے حوالے سے، انہوں نے کیسے دین کو پھیلایا، کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کیا دن رات انہوں نے اللہ اللہ کا ذکر کیا۔ آپ تشریف فرمائیں۔ ایک شخص آیا کہ جی مہمان آئے ہیں، چائے چاہیے، دودھ نہیں ہے گھر میں، تو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ جتنے مہمان آئے سب کو کھانا دینا ہے اور ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھائے، جو بھی لگا ہے، کسی کو بھوکا کیسا نہیں ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑھ کے بڑی عبادت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ بندہ یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے کلام کا ان کو یقین تھا، ان کا من پاک تھا، قرآن وہاں بیٹھا ہوا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور اس کو دھوپ مارا، اللہ کے کرم سے وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا، وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ مہمانوں کی خاطرداری کی گئی، چلے گئے وہ لوگ۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ پھر یہی عادت ہوئی تو وہ لنگر جو تقسیم کرتا تھا وہ شخص آیا، تو وہاں جتنے لوگ باقی مدرسے میں یا وہاں پہ جو پڑھتے تھے قرآن پاک، تو انہوں نے کہا جی لے آئے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پانی جو ہے وہ دودھ بن جائے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی بابا فرید نے اس دن، تو دودھ بن گیا تھا۔ اب سارے پڑھی جا رہے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ پھونک ماری جا رہے ہیں، پانی کا پانی۔ سورہ فاتحہ وہی ہے جو انہوں نے پڑھی تھی، سورۃ فاتحہ یہی ہے جو انہوں نے پڑھی، لیکن کچھ پانی کا پانی ہے۔ آپ تشریف لا کر کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دودھ بنا رہے ہیں۔ کہا فرمایا بن گیا؟ پھر کہا جی نہیں بنا، ہم تو وہی پڑھ رہے تھے جو کل آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ آپ کے مناقب میں بڑا کمال کا جملہ ہے، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے فرمایا سورت وہی ہے، قرآن وہی ہے، لیکن وہاں پر زبان فرید کی تھی، یہاں پر زبان تمہاری۔ کیا مطلب؟ قرآن میرے سینے میں اتر چکا ہے، قرآن ابھی تمہارے سینے میں اترا نہیں۔ اب قرآن کے الفاظ نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن اللہ نے قید لگائی ہے للمتقین، جو پرہیزگار، نیک اور پاک سیرت۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے بھی ہیں کہ تم میں کچھ قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں۔ اور جھٹلانے کی دو طریقے ہیں، ایک کریکٹر سے، عمل سے،
اور ایک ویسے انکار کر دینا قرآن کا، وہ آج بھی ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، اس میں پاکستان میں بھی وہ فرقہ ہے، یہاں سے پھر جب گھیرا تنگ ہوا تو باہر چلے گئے، جو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی وحی کو نہیں تسلیم کرتے اور ہر چیز کو فطری سمجھتے ہیں۔ فرمایا دو گروہ بھی ہے، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو قرآن کی حقانیت کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ عمل نہیں کرتا، اور جب عمل نہیں کرتا تو عملی طور پر قرآن کا انکار کرتا۔ علامہ صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جاتی ہے۔ کی یقین میں نہ دوری ہے نہ عمل اصل چیز، انسان کا عمل اصل چیز ہے، اگر عمل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ قرآن کی نصیحت نہیں دیتا۔ وقت ہو گیا، یہ آیتیں ہماری دو رہ گئی ہیں، اگلی اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ قرآن نصیحت ہمارے لیے بن جائے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا قلب صاف ہو جائے تاکہ پاک جگہ پر قرآن پاک آ جائے۔ اللہ ہمارے قلب و جگر کو پاکیزہ فرمائے، آمین۔